بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تراویح کی نماز شروع کی ہے سورہ الذاریات کے وسط سے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 51 ہے، 51۔ اس کی میں دو آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیت نمبر 49 ہے، 49۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز، ہر شے جو ہم نے پیدا کی، ہم نے اسے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید نے آخرت، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو دلائل فراہم کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم دلیل یہ بیان کی ہے کہ جیسے اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ اصول طے کیا ہے کہ ہر شے کا جوڑا ہے، بالکل اسی طرح سے اس اصول کے مطابق اللہ نے اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا بنایا ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے جوڑوں کے معاملے میں یہ طے ہے کہ جوڑے کا ایک حصہ دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے آخرت کی زندگی کے بغیر یہ دنیا کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ چنانچہ جب بھی ہم اس دنیا کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اس کی ان خامیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن خامیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی نامکمل ہے، تو لا محالہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے کہ جو اس زندگی کا جوڑا ہو۔ چنانچہ اس دنیا میں ناانصافی کو دیکھ کر، اس دنیا میں اس بات کو جان کر کہ اس میں غم ہیں اور اس میں پچھتاوے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر کہ اس زندگی میں انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، اور اس حقیقت کو دیکھ کے کہ یہ زندگی ہمارے چاہنے کے باوجود ختم ہو جاتی ہے، انسان یہ جان لیتا ہے کہ یہ زندگی نامکمل ہے ایک آئندہ کی زندگی کے بغیر۔ دوسری آیت مبارکہ جو اسی سورہ مبارکہ میں ہے، بڑی مشہور، وہ آیت نمبر 56 ہے، 56، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور نہ انسانوں کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میرے بندے بن کر رہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں جس طرح سے پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش، ہماری تخلیق، ہماری زندگی، ہمارا وقت گزارنا، رہنا، یہ بالکل نامکمل ہے، بے بنیاد ہے، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد یعنی اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا بندہ بن کے رہنا، اس کو اختیار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کے رہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اس کا ذکر کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، اس سے دعائیں کریں، اسی سے مانگیں، اسی کی مانیں۔ یہ ہے اس دنیا کی زندگی میں انسان کے اور جنات کے رہنے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، جس میں بہت سی باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے کہ جو قرآن مجید میں پہلے بھی عرض کر چکا، 3 مقامات پر بیان کی گئی ہے، سورہ رعد میں، اور ابھی پیچھے ہم نے سورہ مومن میں بھی پڑھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جن کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ان کی اولاد سے ملا دیں گے، ان کو ایک ساتھ رہنے کا موقع دیں گے، ایسے کہ وما علتناہم من عملہم من شیء،
ہم کسی کے عمل میں کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنی کمائی پر کے معاملے میں اس کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ یعنی اگر اہل ایمان اپنے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جنت کے مستحق بنیں گے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح سے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جنت کی مستحق ٹھہرے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم انعام ان کو عنایت فرمائیں گے کہ سبھی کو، رشتہ داروں کو قریب کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا موقع دیں گے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے جو سورہ نمبر 53 ہے، 53۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے مشرک فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی بیٹیاں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان اللہ کی بیٹیوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم ان کو پکار رہے ہیں، ان کے بت بنا کے ان کو خوش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری تمام تر بدعمالیوں کے باوجود ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے آخرت میں کسی اور کے سہارے، کسی اور کی سفارش پر اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ آخرت میں حساب کتاب اللہ کے انصاف اور عدل کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بھی دھاندلی ہوگی، ایسے کہ خارج سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نظام عدل درہم برہم ہو جائے گا، وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی موت کے بعد کی ایک زندگی کو ماننے کے باوجود آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان کا تو یہ لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ انسان آخرت میں اللہ کے ہاں حساب کتاب کے معاملے میں یہ واضح رہے کہ جو شخص صحیح ایمان اور صحیح عمل کے ساتھ جائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا، اور جس نے ایمان اور عمل میں ایسی ڈنڈی ماری ہے، ایسی زیادتی کی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر خارج سے کوئی سفارش، کوئی شفاعت اس کے لیے اس کے کام نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے اس طرح کا نظریہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ خارج سے اپنے آپ کو معاف کرانے کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نجم میں آیت نمبر 38 اور 39 آپ یوں سمجھیے کہ اسی مضمون کے ایک اور پہلو کو بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس ابراہیم اور موسیٰ کی تعلیمات نہیں آئیں؟ وہ تعلیمات کیا تھیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا آخرت میں کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی، یعنی جو اپنے ساتھ گناہوں کا بوجھ لے کر گیا ہے، جو اپنے ساتھ بدعقیدگی کا بوجھ لے کر گیا ہے، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل آپ کا ہو اور اس کا فائدہ ثواب مجھ کو پہنچ جائے، عمل میرا ہو اور اس کا نقصان آپ کو پہنچ جائے۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک ایسا امتحان بنایا ہے کہ جس میں وہ پورے انصاف عدل کے ساتھ لوگوں کی آزمائش کر رہا ہے۔ اس میں جو شخص خود سے کوئی عمل کرے گا اسی کا اس کو نتیجہ اس کا سامنے آئے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا نتیجہ، برا عمل ہوگا تو برا نتیجہ۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے،
اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک، صدقہ جاریہ کی نوعیت کا کوئی عمل کہ جو موت کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے. دوسرا، وہ علم کہ جو اس نے اس دنیا میں سکھایا اور دنیا سے جانے کے باوجود اس کا علم زندہ رہا، اس کے شاگرد، اس کی کتابیں اور اس نوعیت کی چیزیں. اور تیسرا، نیک اولاد کہ جس کی اس نے تربیت کی اور وہ اس کے لیے دعا کرتی رہی. وگرنہ انسان کے کام وہی چیز آئے گی جو اس نے خود کی ہے، کوئی دوسرا اس کے ناکام آ سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈال سکتا ہے. اس کے بعد سورہ قمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر اس آیت کو دہرایا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو اس قرآن کو یاد دہانے کے لیے انتہائی موضوع بنا دیا ہے، انتہائی آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی کرنے والا؟ یعنی قرآن مجید بار بار یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے یاد دہانی حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. اس پہلو سے اللہ نے اپنی کتاب کو انتہائی مناسب، انتہائی موزوں، انتہائی سازگار بنا دیا ہے. تو کیا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے؟ کوئی ہے کہ جو اس کو سمجھے؟ اسی سورہ مبارکہ سورہ نمبر 54 میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت نمبر 43 میں، معاف کیجیے گا 43 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند رسولوں کے داستانیں بیان کرنے کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی مختصر کہانیاں بیان کرنے کے بعد اور بالکل اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر فرعون کا ذکر کر کے یہ بات ہر جگہ بتائی کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، رسولوں نے، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور اس کے بعد ان کی قوم پر عذاب آ گیا. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، اے مسلمانوں، اے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، تمہارے یہ کافر کیا ان کافروں سے بہتر ہیں جو پیچھے گزر گئے، جن کی داستانیں ہم نے بیان کی؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا ان کے لیے صحیفوں میں کوئی برات نامہ ہے کہ ہم ان کو تو تباہ کر چکے، ان پر تو ہم نے عذاب نازل کیا لیکن ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے بھی ہمارے رسول کا انکار کیا ہے اور یہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. قرآن مجید نے اس کی وضاحت ایسے کی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والوں پر جو عذاب آیا، اس میں عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی کہ ان پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت آ جاتی، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، انکار کرنے والوں پر اس دوسری نوعیت کا عذاب آیا، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی طرف سے جو بعض مشرکین کا قتل ہوا، جو غزوہ بدر میں ان کو مارا گیا، یہ در حقیقت اللہ کا عذاب تھا. اللہ نے اس کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اس کے بعد سورہ رحمان ہے کہ جو آپ سنیں گے. اس سورہ مبارکہ میں وہ ترجیحی آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ تو آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر اس کے شروع میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان اس نے اس کو بلند کر دیا اور اس میں میزان رکھ دی. یعنی اس آسمان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں توازن ہے. اس کے اس طرح سے چلتے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر شے، ہر سیارہ، ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے. اس میں اللہ نے ایک بیلنس رکھ دیا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان،
اور یہ آسمان اپنے توازن کے ساتھ اے انسانوں تم کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہے، تمہیں بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ تم بھی اپنے میزان میں ڈنڈی نہ مارو۔ جیسے آسمان کے ستارے سیارے چل رہے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، اسی طرح سے تم بھی اپنی زندگی گزارو دیانتداری کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں بس ایک اس کا پیسج ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سورہ نمبر 56 ہے، اس کی آیات 68 سے لے کر 70 تک کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرائیتم الماء الذی تشربون، اے اللہ کی ناشکری کرنے والوں، اس کو نہ ماننے والوں، بھلا تم نے دیکھا ہے اس پانی کو کہ جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہو کہ جو اس کو اتارتے ہو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں کہ جو اس کو نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے اور تم اس کو پی بھی نہ سکتے۔ فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوگی جو سورہ نمبر 57 ہے۔ اس کی بس میں 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین میں کہیں سے، نہ خود تمہارے اپنے وجود اپنی شخصیت کے ذریعے سے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہارے خیال میں یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ یہ معلوم ہے ہم تم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر کہ جو تم کو وہ دے دے۔ یعنی جب سب چیزیں اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں تو تم نہ اس چیز پر کہ جو تمہیں تکلیف پہنچے، جو تم سے چھوٹ جائے، اس پر افسوس کرو، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کو پہلے سے طے کیا ہوا ہے، اور نہ ہی تم جو تمہیں ملے اس پر اتراؤ اور اکڑو کہ یہ بات بھی پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے، تمہارا اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو شیخی بگارنے والے ہیں، جو فخر کرنے والے ہیں۔ How can we benefit our parents if our parents have passed away؟ ہم اپنے والدین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور ان کی تربیت سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ وہ اچھے اعمال کریں۔ آپ کے اچھے اعمال کا ان کو لازماً فائدہ پہنچے گا، ان اعمال کا کہ جو انہوں نے آپ کو سکھائے تھے۔ چلیے جناب، بات ختم ہو گئی۔ اقول قولی